صل على سيدنا ومولانا محمد وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ مکمل ہوا۔ عبادتوں کے ادا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عبادتوں کے ادا کرنے سے پہلے عبادتوں کی توفیق مانگنی چاہیے۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ کر نہیں سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جس کسی کو عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز کا شوق نہیں آتا، اللہ کے نیک بندوں کی طرح
عبادتیں کرنے کے لیے دل نہیں لگتا تو حضرات علماء و اولیاء فرماتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تیرے ذکر میں میری مدد فرما، اور شکرک، اور تیرے شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما، وحسن عبادتک، اے اللہ اچھی عبادت کرنے میں بھی تیری مدد فرما۔ تقدیر کی بات ہے، قدرت کی بات ہے، لیکن ماننا پڑے گا ہم لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بندہ عبادت بھی نہیں کرتا۔ ایک واقعہ ہے جو اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، بیان کر کے میں آگے گزر جاتا ہوں جلدی کہ تھانوی نے لکھا ہے، ایک غافل انسان کا عابد غلام تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ مسجد کے سامنے سے اگر وہ گزرتا تو مسجد کے اندر داخل ہوئے بغیر نہیں گزرتا۔ نماز کا وقت ہو کہ نماز کا وقت نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر کبھی اسے مسجد کے سامنے سے گزرنے کا موقع مل جاتا تو وہ ضرور مسجد میں حاضری دیتا۔ دوستو، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اس آدمی کے ایمان کی گواہی دو جو مسجد کو آتا جاتا نظر آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کے ایمان کی گواہی دو جو مسجد کو آتا جاتا نظر آئے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی سیاسی آدمی اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھ کر، یا کسی علاقے میں کوئی بادشاہ اپنے محل کا دروازہ کھلا رکھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے گھر اور میرے محل میں آنے میں تم کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، اور صرف آ کر بھی جانا نہیں، تم مقصد لے کر آؤ، اپنے مقصدیں پورا کر کے جاؤ، تو پھر میرے دوستو ہمارا حال کیا ہوگا؟ سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کو بندوں کے باتوں پر بھروسہ ہے، اللہ رسول کے باتوں پر بھروسہ نہیں، پھر ہم کس بات کے مومن مسلمان ہیں؟ میں اگر کوئی بات کر دوں آپ کو تو میری بات پر بھروسہ آ جاتا ہے، آپ اگر کوئی بات کر دے تو آپ کی بات پر مجھے بھروسہ آ جاتا ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچا بنائے اور سچوں کے ساتھ رکھے۔ اور بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں، جھوٹے اور غداروں کی بات پر بھروسہ آتا ہے، ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ نہیں آتا۔ مولانا ذرا اس طرف کا ساؤنڈ زیادہ کیجیے۔ اللہ کو ماننا ہی ایمان نہیں،
اللہ کی باتوں کو ماننا بھی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کو ماننا ہی ایمان نہیں، اللہ کے نبی کے باتوں پر 100%، 99.9% مانتا ہو، 0.1% اگر اسے ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، قسم اللہ کی یہ نامہ، یہ لباساں، یہ تغرے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، بڑے ڈر اور خوف کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مرنے کے بعد وہ مومنوں کی فہرست میں نام تلاش کرے گا، اسے خود اس کا نام اس فہرست میں نہیں ملے گا۔ صحابہ اللہ رسول کی بات پر اتنا پکا یقین کرتے تھے، اتنا پکا یقین کرتے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے کسی رات اس بات کا بھروسہ نہیں کہ میں صبح کو اٹھوں، اور مجھے کسی لمحہ اس بات کا بھروسہ نہیں کہ میری زندگی میں دوسرا لمحہ مجھے نصیب ہوگا، لیکن ایک دن مجھے پورا یقین تھا کہ میں سو بھی جاؤں تو صبح کو ضرور اٹھوں گا۔ ایک دن مجھے یقین تھا کہ آج صبح تک مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ وہ کون سی رات ہے جس رات پیارے آقا ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہیں اور اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی صبح ہوتے ہی یہ امانتیں امانت داروں کے حوالے کر دینا۔ اس رات میں پورے یقین کے ساتھ سویا۔ اچھی بات ہے، اس رات مجھے یقین تھا اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ سویا، کیونکہ آقا نے ایک ذمہ داری دی کہ صبح کو یہ امانتیں دے کر جانا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آقا جب صبح کی ذمہ داری دی، میری زندگی میں صبح آنے سے پہلے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ آقا نے مجھے جب صبح کی ذمہ داری دی ہے تو صبح کے آنے سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ دوستو اسے کہتے ہیں یقین۔ یقین پیدا کرو اللہ رسول کے باتوں پر۔ اللہ کے پاس جب دعا کرتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بعد میں سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے پاس جہاں تم اپنی تمام تر ضرورتوں کو مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں یہ ضرور مانگنا کہ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ رمضان والے جمعے کا آج پورا فائدہ اٹھائیں گے، رمضان کے ہاتھ پیر پکڑ کر بھی روکیں گے۔ اب رمضان رکنے والا نہیں ہے، روزداروں پر سے بھی رمضان گزر گیا، متقیوں پر سے بھی رمضان گزر گیا، حق ادا کرنے والوں پر سے بھی رمضان گزر گیا، روزوں کے چوروں کے اوپر سے بھی رمضان گزر گیا۔ رمضان جیسے مہینے میں نمازوں کو چھوڑنے والوں پر سے بھی رمضان گزر گیا۔ پایا کون؟ جو محنت کیا۔ کھویا کون؟ میں بارہا کہتا ہوں اور آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی یہ جملہ کہوں گا، جو لوگ رمضان کا حق ادا نہیں کیے، کل کس صورت میں وہ نئے کپڑے پہنیں گے؟ کیا کل ان کو غیرت اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ رمضان کی عید کے دسترخوان میں بیٹھ کر بریانی اور پلاؤ کھائے اور دانا اور گوشت کا ٹکڑا منہ میں گھسنے سے پہلے ضرور یہ پوچھے گا مجھے کھانے کا تو حقدار ہے؟
آج میری خوشی کا شریک بن سکتا ہے تو؟ جس کے نتیجے میں آج میں تیرے پاس آیا ہوں، توجہ کے ساتھ الفاظ سنے، جس کے صدقے میں آج میں تیرے پاس آیا ہوں، یعنی رمضان کا بدل ہے نہ عید، رمضان کا تحفہ ہے نہ عید، رمضان کا صدقہ ہے نہ عید، عید کہے گی جس کے بدلے میں آیا ہوں، میں آئی ہوں، جس کے صدقے میں آئی ہوں، بتا کہ تو میرے اس بھائی کا حق ادا کیا۔ آئے گی باتیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پاس یقین صادق مانگو، اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کے باتوں پر یقین مجھے عطا کر دے۔ میں دنیا کی ہر زبان کو مانوں کہ نہ مانوں، یقین کروں کہ نہ کروں، تیرے اور تیرے نبی کے باتوں پر مجھے یقین پیدا ہو جائے۔ لکھا ہے علماء کرام نے، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہوئی، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہوئی، بارش اگر نہ ہو سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے ناراض ہونے کے علامات میں سے ایک علامت، اور ایک علامت آگے بولنا ہے مجھے، اللہ کے ناراض ہونے کے علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ آسمان سے بارش کا رک جانا۔ نہیں نا حضرت، کلید پڑی نا حضرت، ہمیں بنگلور والوں سے اللہ بہت راضی ہے حضرت، واہ 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 واہ، وہ بارشہ نہیں، وہ بارشیں جس کے برسنے سے زمین اپنا خزانہ اگاتی ہے، وہ بارشیں جس کے برسنے سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ بارشیں نہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بارشیں نہیں جس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو بارشوں کو روک لیتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہوئی، اب بارش نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بارش کو طلب کرنے کے لیے بھی تم نماز کا سہارا لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین راستہ نماز ہے، اللہ کو منانے کا راستہ نماز ہے، مدد طلب کرنے کا ذریعہ نماز ہے، نصرت کو پانے کا راستہ نماز ہے، اللہ کے محبوب بننے کا راستہ نماز ہے، نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نماز ہے، جنت کی کنجی کا نام نماز ہے۔ میرے پیارو نماز نہ پڑھو گے تو پھر مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈالیں گے، مشرکوں کو ڈالیں گے، میرے نبی کے نہ ماننے والے یہود و نصارہ کو ڈالیں گے، چاند اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، پتھر اور جانوروں کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے، منافقین کو ڈالیں گے۔ یہ تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مسلمانوں کو بھی ڈال دیں گے۔ اب جہنم میں یہ کافر، یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ منافقین مسلمانوں کو دیکھ کر تعجب کریں گے، بھائی تم بھی آ گئے؟ سورۃ المدثر کے آیات کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، بھائی تم بھی آ گئے یہاں پر؟ دنیا میں کہتے تھے کہ جنت تمہاری ہے، اور ہم کو تانا بھی دیتے تھے کہ جہنم ہماری ہے، اور تمہارے کہنے کے مطابق تو ہم جہنم میں آ گئے، کیونکہ ہم اللہ کو مانے نہیں، مانے تو اللہ کے نبی کو نہیں مانے، نبی کو بھی انکار کیے، کتابوں کا انکار کیے، ہمارا مقدر بن گیا۔ تم کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ دنیا میں مانتے تھے اللہ کو،
کیا تم تمہارے نبی کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے ہم ہمارے نبی کو۔ کیا تم تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ مانتے اور رکھتے تھے ہم ہماری کتاب ایمان قرآن پر ایمان رکھتے تھے، پھر یہاں کیوں آئے؟ کافرین و مشرکین کے سوال پر جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دکھائیں گے اپنی قدرت سے، ہزاروں سال کی مسافت بیچ میں رہے گی، اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، کبھی جہنمیوں کو دکھائیں گے کہ تم اگر مجھ پر ایمان لے کر آتے اور میرے نبی کے اوپر ایمان لے کر آتے، میری باتوں کو سنتے اور میری باتوں پر عمل کرتے، مانتے، تو تم آج اس ٹھکانے پر ہوتے۔ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت دکھائیں گے، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ احسان جتاتے ہوئے جہنم دکھائیں گے۔ میرا کرم ہوا تمہارے اوپر، میرا فضل ہوا تمہارے اوپر، میں نے تم کو توفیق دی عبادت کی، ذرا تم یہ قدم آگے بڑھے، میں آگے بڑھ کر تم کو سنبھال لیا۔ آج اگر تم میرے اوپر ایمان لے کر نہ آئے ہوتے، میرے نبیوں پر ایمان لے کر آئے نہ ہوتے، میرے رسولوں پر ایمان لے کر آئے نہ ہوتے، میری کتابوں پر ایمان لے کر آئے نہ ہوتے، میرے عبادتوں کا حق ادا نہ کیے ہوتے، تو آج تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہوتا۔ جہنمی افسوس کریں گے، جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ قرآن کی آیات کا اشارہ، تفسیروں کی وضاحت آتی ہے، آپس میں بات بھی کریں گے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہزاروں سال کی مسافت ہوگی جنت اور جہنم کے بیچ میں، ایک دو موقع اللہ تبارک و تعالی آپس میں بات کرنے کا دے دیں گے۔ فی جناتی یتساءلون، جنت میں پوچھے جائیں گے، عن المجرمین، مجرمین سے پوچھیں گے جنتی لوگ، تم نے کیوں یہاں پائے؟ دنیا میں ٹوپیاں تم ہمارے ساتھ پہنتے تھے، دنیا میں تم جھبے پہنتے تھے، عید میں برابر عید کا انتظام کرتے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے، لیکن تم جہنم میں چلے گئے۔ تو جہنمی کہیں گے، لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے، ہم صدقہ و خیر خیرات نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھو، ایمان کو جو نہیں لایا، کافر بن گیا، وہ ہمیشہ جہنمی رہے گا، لیکن مسلمان عمل نہیں کرتا تو سزا بھگتنے کے لیے جہنمی رہے گا، سزا بھگتنے کے لیے جہنمی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمازیں پڑھو، نمازیں 10-15 منٹ کا عمل ہے، وہ بھی تم کو پڑھنا نہیں ہے نماز، تم کو تو امام کے ساتھ جڑ کر کھڑنا ہے نماز میں، بس اتنا ہی ہے، بس اتنا ہی ہے آپ کا کام، نماز پڑھنا نہیں، امام کے ساتھ جڑ کر آپ کو نماز میں کھڑنا ہے، آپ کی نماز بھی انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائے گی، امام کے ساتھ جڑنے کے صدقے قبول بھی ہو جائے گی۔ نمازیں پڑھو، بات آئے گی تو عرض کروں گا میں آپ کے سامنے۔ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہوئی، بارش نہ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم، جسے صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اب ایک گاؤں میں بارش نہیں ہوئی، پورے گاؤں والے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی امی سے پوچھتا ہے، امی جان آج کون سی نماز ہے جو سب کے سب عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ صلاۃ الاستسقاء عیدگاہ میں پڑھنا ہے، مسجدوں میں نہیں، اور اس کا طریقہ بھی ذرا بدلا ہوا ہے۔ کبھی موقع مل گیا آپ کو تو پڑھنے کا، تو تب وہاں علماء کرام بتائیں گے کہ کیا طریقہ ہے اس کا۔ امی کو بچے نے پوچھا، امی پورے گاؤں والے عیدگاہ جا رہے ہیں، آج عید ہے؟ نہیں بیٹے عید نہیں ہے۔ پھر کیوں عیدگاہ جا رہے ہیں؟ بیٹے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس لیے بارش کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امی میں بھی جاتا ہوں۔ جاؤ بیٹے۔ امی چھتری دو، چھتری دو۔
کیوں بیٹے؟ بارش کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آنے تک بارش برس آئے گی، میں بھیگ جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں یقین صادق۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں پر یقین پیدا کرو۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، ہم جھوٹوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، غداروں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، دھوکہ کھا کھا کر یقین کرتے ہیں۔ وہ سچا پیغمبر، اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا، وہ سچا خدا، اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے، پیارے آقا نے فرمایا مسجد کو آتا جاتا دیکھے تو ایمان کی گواہی دو۔ اور ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تمہارے سامنے بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ عرش، اللہ کا عرش جس پر ہمارا ایمان ہے، حشر کے میدان میں، کائنات میں، اس میدان کو جو سایہ ہوگا وہ آسمان کا سایہ یا پنڈال کا سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا۔ حشر کے میدان کو جو سایہ ہوگا وہ عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو ہی ٹہرنے کا موقع دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کو چھوڑ کر، رسولوں کو چھوڑ کر، انبیاء کی امت میں، آقا کی امت میں 7 قسم کے اچھے کام کرنے والے لوگوں کو عرش کا سایہ دوں گا۔ ان میں سے ایک جماعت وہ ہوگی جن کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا اور لٹکا رہتا ہے، میں ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ دوں گا۔ ایسے لوگوں کو میں عرش کا سایہ دوں گا۔ ایک اللہ کا بندہ تھانوی نے واقعہ لکھا ہے، اس کی عادت کیا تھی؟ مسجد کے پاس سے گزرتا ضرور مسجد میں داخل ہوتا۔ ضرور کیا ہوتا؟ مسجد میں داخل ہوتا۔ یہ غافل آقا کا عابد غلام ایک مرتبہ اپنے غافل آقا کے ساتھ جا رہا تھا، مسجد راستے میں آئی، اپنے غافل آقا سے، گنہگار آقا سے کہنے لگا، آقا میں آقا کے آقا سے ذرا ملاقات کر کے آ جاتا ہوں۔ آقا کے آقا سے ملاقات کر کے آ جاتا ہوں۔ اب انہیں اللہ کا بندہ کیا کیا، جا جلدی جا کو ملاقات کر لے کر آ جا بول کر بھیج ڈالیا۔ اب انہیں گیا، وضو کریا، تحیت المسجد 2 رکعت نماز پڑھا۔ ایک نماز ہے تحیت المسجد، اور ایک نماز بھی ہے تحیت الوضو۔ کیا کیا نمازیں ہیں، بہت ساری قسم کی نمازیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی 1-2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ مسجد میں حاضری کی اجازت ملنے کا شکرانہ ہے۔ اسے بولتے تحیت المسجد۔ اب انہیں گیا، 2 رکعت نماز پڑھنے لگا، مزہ ملا، اور 2 رکعت پڑھنے لگا، مزہ ملا، اور 2 رکعت پڑھنے لگا، یہاں تک کہ کافی دیر ہو گئی تو باہر سے غافل آقا کا آواز آتی ہے، اے بھائی کون تجھے باہر آنے نہیں دیتا؟ اب اندر سے انہیں غلام کہتا ہے، جو تم کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دے رہا۔ عبادتوں کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ کے پاس عبادت کرنے سے پہلے عبادت کی توفیق مانگنا، عبادت کرنے کے بعد عبادت کا شکریہ ادا کرنا، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دل سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کر لو، اللہ ظہر کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے ظہر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عصر کا وقت قریب آ رہا ہے،
مجھے عصر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے مغرب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عشاء کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے عشاء کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ درود کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عبادتوں سے پہلے عبادتوں کی توفیق مانگنا، عبادتوں کے بعد عبادتوں کے ادا اور عبادتوں کے موقع ملنے کے بعد عبادتوں کا شکر ادا کرنا۔ پھر وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دو کاموں کے بیچ میں اگر عبادت آتی ہے، دو چیزیں حاصل ہو جاتی ہے، ایک دعا کے بعد عبادت، ایک شکر سے پہلے عبادت۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ پہلے اس کی عبادت کو قبول کر لیتے ہیں، دوسرا اس بندے سے خود اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا پہلے۔ یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ بولو، اللہ راضی ہو جائے۔ روزے کیوں رکھ رہے ہیں ہم؟ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ذکر کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ راضی ہو جائے۔ درود پاک کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حلال محنت کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء تو بنے بنائے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے۔ صحابہ ہمارے سے اعلیٰ تھے، انبیاء کے بعد تھے، لیکن وہ ہر کام میں اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ان کا اٹھنا اللہ کے لیے، ان کا بیٹھنا اللہ کے لیے، ان کا سونا اللہ کے لیے، ان کا کھانا اللہ کے لیے، یہاں تک بڑے احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، ہم اگر شادی کرتے ہیں، مقصد کے لیے شادی کرتے ہیں، حوث کے لیے شادی کرتے ہیں، مطلب کے لیے شادی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام شادی بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے، بچے بھی جنتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ان کی زندگی اللہ کی رضا، ان کی موت اللہ کی رضا، ان کی رضا کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کو ٹائٹل عطا کر دیا، اے پیغمبر تمہارے صحابہ کو کہہ دو ان سے میں راضی ہوں، میرے سے انہوں راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اپنی رضا کا پہلے اعلان کرتا ہے، اپنی رضا کا پہلے اعلان کرتا ہے۔ میں صحابہ سے راضی ہو گیا، میں تمہارے صحابہ سے راضی ہو گیا، کیونکہ صحابہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر کام، اور صحابہ کی تربیت میں اولیاء کا مقصد بھی ہر کام اللہ کے لیے۔ اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ارادہ تھا کہ آج میں بہت کم بات کروں لیکن لمبی ہوتی جا رہی ہے بات، اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شاید کبھی بہت پہلے سنے ہوں گے آپ یہ واقعہ۔ دو اللہ والے تھے، دو اللہ والوں کے گاؤں کے بیچ میں ایک ندی تھی۔ دو اللہ والے تھے، دو اللہ والوں کے گاؤں کے بیچ میں ایک ندی تھی، وہ بھی بہتی ندی زندہ۔ ایک اللہ والے کو ارادہ ہوا کہ ایک اللہ والے کو آج میں توشہ بھیجوں۔ دعوت کے دو طریقے ہیں، ایک بلا کر کھلانا بھی دعوت ہے، ایک دے کر بھیجنا بھی دعوت ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے، جس پر چاہے عمل کر سکتے ہیں، میں تیار ہوں۔ مذاق کرے آسو۔ کلید پوچھ رہا کیا حضرت عید کو تمہارے گھر میں دعوت کیا؟ مذاق کرے ہوں اللہ کا بندہ، عید کو تمہارے گھر میں دعوت کیا حضرت پوچھا؟ میں بولا تو بے وارسی کیا با پوچھا؟ عید کی دن دعوتاں کیا ہیں؟ اپنے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے دوست احباب کے ساتھ کھاؤ، اور وہ لوگ ہیں
جو شہر چھوڑ کر آئے ہیں ان کے اطراف و اکناف کوئی نہیں ہے تو ان کو شریک کرو. ہماری ماں ہوتے ہوئے کل عید کا دسترخوان ماں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہمارے ابا کے ہوتے ہوئے ابا کے دسترخوان میں بیٹھیں گے. بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے. جب عید کے بارے میں کچھ کہنے کا ارادہ ہوگا تب یہ باتیں عرض کروں گا. دعوت کے دو طریقے ہیں، ایک بلا کر بھی دعوت دینا، ایک دعوت دے کر بھیجنا. دونوں چیزیں دعوت میں داخل ہیں. اور ایک بھی طریقہ ہے، بلا کر بھی نہیں دیے، دے کر بھی نہیں بھیجے. پیسے دے ڈالے 500 روپے، کہنے لگے مجھے بلا کر کھلانے کا بھی موقع نہیں ہے، پکا کر دے کر بھیجنے کا بھی موقع نہیں ہے. کبھی موقع مل جائے تو میرے طرف سے ان پیسوں سے آپ کھا لینا، یہ بھی دعوت میں داخل ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا حضرت السلام علیکم، کافی دنوں سے آپ سے ملنے کی بڑی چاہت اور خواہش رہی حضرت. آج اللہ نے آپ کی ملاقات کا مجھے موقع عطا فرما دیا، لیکن آپ بھی جلدی میں ہیں، میں بھی جلدی میں ہوں حضرت. آپ کو بھی وقت نہیں ہے میرے ساتھ چائے پینے کا، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے آپ کو کہیں لے جا کر میں چائے پلاؤں. لو حضرت یہ 10-20 روپے آپ رکھ لینا، کبھی چائے پینے کا وقت آ جائے تو میرے ان پیسوں سے چائے پی لینا. حضرت نے فرمایا کہ وہ پیسے میں اس کا ہدیہ بڑے خلوص کا میں لے کر رکھ لیا، اور جس دن اس کے پیسوں کو استعمال کیا اللہ نے نور ہی نور عطا فرمایا. خلوص کے جو تحفے ہوتے نہیں اس میں اللہ نور پر دیتے ہیں. تحفے دو، تحفے لو، تحادو تحابو. پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہمارے گھر کی عورتیں کتنی محنت کی ہیں، کچھ تحفہ بھی دے دیا کرو. سالی کو گھگو عید دے رہا ہے، جو روح کو تحفہ نہیں دے رہا ہے، کیا ظلم ہے. دیکھو ہمارے اپنے بچے کتنی خدمت کرے، سحریوں میں دسترخوان بچھا کر، لوازمات رکھ کر. کیا معمولی خدمت ہے یہ؟ مر گیا احساس. باہروں کا ہر عمل نظر آتا ہے، گھر کے اندر کے اعمال نظر نہیں آتے. باہر کے خدمات نظر آتے ہیں، گھر کے اندر کے خدمات نظر نہیں آتے. کچھ پیسہ سیو کر کے عید کے دن اپنی محبت کے انداز میں دے دو گھر کے عورتوں کو. لو جی یہ تمہاری خدمت کا ایک چھوٹا سا حقیر سا تحفہ ہے. محبتیں بڑھانے کے لیے تعویذ کی ضرورت نہیں، محبتوں کو بڑھانے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے. اب تمہیں بولیں گے ہمیں کما کو دیے تو اتنا حضرت، انہوں پکا رہی سو، یقیناً تمہاری محنت بھی محنت، انہوں بھی کر رہا کچھ تحفہ. انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ، ادھر سے کوئی تحفہ ادھر، ادھر سے کوئی تحفہ ادھر. ہمیں تحفوں کو گھر کے باہر کی چیز سمجھ گئے ہیں، گھر کے اندر کی چیز نہیں سمجھے ہیں. تحفوں کو گھر کے باہر کی چیز سمجھے ہیں، گھر کے اندر کی چیز نہیں سمجھے. مجھے کہنے دو، اللہ کی قسم 1000 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے اندر کی بات نہیں ہے، یہ باہر کے ماحول کی بات ہے. ایک حافظ صاحب مجھے ملے ابھی کل، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مولانا قرآن سنائے کیا؟ الحمدللہ سنایا. کہاں سنائے؟ فلاں محلے میں سنایا. پوائنٹ نوٹ مولانا. مسلمانوں کسی کونسلر کے بڈے کو چاہتے ہو تم، خالی ہاتھ نہیں جاتے. کسی MLA کے بڈے کو چاہتے ہو تم، خالی ہاتھ نہیں جاتے. تمہارا امام تمہارے آگے مصلی میں کھڑ کر پورا قرآن پاک سنایا، کیا وہ تمہارے تحفوں کا حقدار نہیں ہے؟ کیا تمہارے محبت کا حقدار نہیں ہے؟ اتنے بھی تم کٹے ہوئے ہو، اتنے بھی تم کٹے ہوئے ہو. میں کل ظہر کی نماز کے بعد ایک جگہ بیان تھا، وہاں سے فارغ ہو کر آیا، یہ وہ مولانا خود مجھے پکار کر سلام کرنے لگے. میں گاڑی چلا رہا تھا، محبت تھی ہماری پرانی، فوراً ہم کھڑے ہو گئے،
راستے میں تھوڑی دیر بات کرنے لگے. اب انہوں نے مجھ سے پوچھا, کہا آپ کا الحمدللہ تراویح کے بعد کے تفسیر اور مسائل کا پروگرام پابندی سے ہم دیکھ رہے تھے مولانا. میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں خدمت کیے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر میں نے خدمت کیا. اس کے بعد ایسے ہی بات چیت, جیسے تم آپس میں بات کر لیتے ہو بزنس کیسے چلتا ہے, کیا ہے پروفٹ, ایسے ہی ہم بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کی کیا خدمت ہوئی. تو وہ کہنے لگے کہ مولانا, وہ ایک محلے کا نام لیے, میں نہیں لینا چاہتا نام میں محلے کا, زبردست مالدار ترین لوگوں کا علاقہ وہ, میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں, لیکن میں نہیں بول رہا ہوں تمہیں ٹینشن میں ہی سوچو نکو وہ کون سا محلہ رہے گا بول کر کی کہتو کل عید اچھی گزریں گی نہیں. زبردست محلہ, مالدار ترین لوگوں کا محلہ, عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں. اس جگہ پر تراویح پڑھانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضرت مسجد سے جو ہدیہ ملیا نا اتنا حضرت ہدیہ اس کے علاوہ خالی لفافہ بھی نہیں ملا. اب آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے پتہ نہیں, پہلے سے علماء کرام کے ساتھ لفافوں کو جوڑ کر بدنام کیا جا رہا ہے. لفافے غلط نہیں, بات آ رہی ہے کہ صحابہ پیغمبر کی خدمت میں پیش نہیں کرتے تھے. تاریخ اولیاء مفسرین و محدثین اٹھا کر دیکھو, بڑے بڑے مالدار ترین جو حلال کمانے والے تھے وہ اللہ والوں کی خدمت میں آتے تو کچھ نہ کچھ ضرور تحفے پیش کیا کرتے تھے. تمہارا اپنا امام ہے, تمہارا اپنا حافظ قرآن ہے, تمہارا اپنا مؤذن ہے, تمہاری مسجد کا خادم ہے. آج کل ایک جملہ آ گیا ہے, اے وہ مولوی صاحب کو کیا کم با, پھر کیا ایم ایل اے بھیک منگلے کو پھر رہا ہے. میں یہ ایم ایل اے وہ ایم ایل اے نہیں بولا, ابھی ایک جنرل بات. وہ مولوی صاحب کو کیا کم ہے, کہاں لکھا ہے کم ہو تو دو, پیغمبر کو کیا کم تھا. ساری دنیا کو جو ملا وہ پیغمبر کے صدقے کا خطرہ تھا. پیغمبر سمندر بچا کر رکھے تھے حشر کے میدان میں امت کے لیے. خطرے کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہوگا. آقا کے پاس صحابہ آتے, ضرور لے کر آتے, تحادو تحابو, اللہ کی قسم لاؤ قرآن, ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کسی ہوس اور ہرس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں, لیکن آپ کے اندر ایک مزاج پیدا کر رہا ہوں میں. علماء کرام کی خدمتیں کیا کرو, علماء کرام کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا کرو, محبتوں کا اظہار کیا کرو, اندر باہر تحفے دیا کرو. امیروں کو تحفے دینا ہی تحفے نہیں, غریبوں کو تحفے دینا ہی تحفہ ہے, اور دوسرے ماحول کے لوگوں کو تحفہ دینا ہی تحفہ نہیں ہے. اپنے خاص ماحول کے لوگوں کو تحفہ دینا بھی تو تحفہ ہے. کئی سال پہلے, 8-10 سال پہلے میں تمل ناڈو کے ایک علاقے کو بیان کو گیا, تمل ناڈو کے ایک علاقے کو بیان کو گیا. اس علاقے میں میرے ساتھ پڑھنے والے ایک ساتھی بیان کو آئے تھے. دوستی میں مجھے وہ زبردستی اپنے گاؤں کو لے کر گئے جہاں وہ امامت کرتے ہیں. میں ان کے ہاں ٹہرا, اتفاق سے دوسرے دن میرا بیان نہیں تھا, میں ٹہر گیا. دوست نہ ایک ساتھ مل کر پڑھے سنا ہمیں بول کر. اس کے بعد ہمیں آپس میں بات کر لیے, کیا بھائی کیسے ہی تمہیں, اللہ کا فضل با, اللہ کا فضل, نبی کا صدقہ, ماں باپ کی اساتذہ کی دعائیں. جس گاؤں میں میں ہوں شاید پورے ہندوستان میں ایسا گاؤں ہو سکتا ہے. میں پوچھا کیا بات تنخواہ, تنخواہ چھوڑو مولانا, گاؤں کی خدمت پوچھو. تنخواہ چھوڑو, گاؤں کی خدمت پوچھو. امام ہونے کی حیثیت سے گاؤں میں جتنے گوشت کے دکان ہیں سب کی باری آتی ہے امام کو گوشت پہنچانے کی. بعض دوسرے علاقے میں امام سا پہنچائے تو اچھا رنگا.
گاؤں میں جتنے گوشت کے دکان ہیں سب کی باری ہے امام کو گوشت پہنچانے کی. قانون نہیں ہے گوشت پہنچانا، محبت کے ساتھ پہنچاتے ہیں. ترکاری والے ترکاری پہنچاتے ہیں محبت کے ساتھ. رمضان المبارک آ جاتا ہے تو تحفوں کا طوفان، بارش نہیں. کپڑوں کا ڈھیار. مولوی صاحب رمضان کے بعد جب میں گاؤں کو جاتا ہوں تو میں اپنے گاؤں والوں کو مجھے ملنے والے تحفے کے کپڑے تقسیم کرنے کے لیے ایکسٹرا ایک کار کا انتظام کرتا ہوں. دوسرے علاقوں میں فتوے پوچھنے کو رہتے ہیں. میں وہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا حضرت، پڑھنا چھوڑ ڈالیا. کئی کو با کہتا ہوں انہوں تراویح کے پیسے لے رہی. بابا بابا کیا رے بابا، تقوی. تقوی بھی پریشان ہے. آج کے حساب سے نکاح پڑھانے کی فیس کیا ہے معلوم؟ فقہا نے لکھا ہے بیچلر بچوں کا نکاح پڑھانا ہے تو قاضی کو 1 دینار فیس لینا پڑے گا. 1 دینار کی قیمت 4.5 گرام. 4.5 گرام کی قیمت آج کیا ہے؟ 50,000 روپے. لکھے ہیں فقہا، اوپن بات ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے. پوچھو علماء کرام سے. 2,000 روپے دینے کے واسطے کیا جی مسجد میں پیسے لے کو نکاح پڑھا رہی سو، ہمیں رمضان میں چندہ نہیں دیتے کہ رمضان کے چندہ ایک مرتبہ 500 روپے دے ڈال کو 360 پر 5 دن بیڑا پار کر رہا ہے. اماموں کو جو شان دینا ہے وہ شان دیتے. آج مدرسوں میں سیٹاں نہیں ملتے. مؤذنوں کو جو عزت دینا ہے وہ عزت دیتے. آج مدرسوں میں برابر یونیورسٹیوں کی طرح سیٹیں بہت مشکل پڑ جاتی. مجھے صاف کہنے دو، آج ہم اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھانے کے لیے ذرا پیچھے ہٹ رہے ہیں. کیوں؟ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا کہ اسے 15 سال مدرسے میں پڑھا کر 10 سال کی عمر میں چھوڑتے ہیں. 24 سال کی عمر میں حافظ عالم دورہ کر کے باہر نکلتا ہے. مولانا بیٹھے ہیں، دوسرے علماء بیٹھے ہیں. پوچھ کر دیکھو 12 13 14 سال کی تعلیم ہوتی ہے. اتنا بڑا عرصہ اللہ کے نبی کا علم لے کر جب باہر نکلتا ہے، وہ امام جہاں بنتا ہے نماز کے وقت تک امام ہوتا ہے. نماز کے بعد پوری کمیٹی سے لے کر محلے کا غلام بن جاتا ہے. اب دیکھتے کون سے باپ کا ظرف اس بات کو قبول کرے گا. یہ ہمارے ماں باپ تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ جو ہم پر گزرا وہ تم پر بھی گزرے گا، لیکن پڑھنا تو تم کو یہی ہے. ہم سے کہا، ہمارے ماں باپ نے کہا ہمارے اوپر نبیوں پر جو گزرا وہ ہم پر گزرا، ہم پر جو گزرا وہ تم پر گزرے گا، لیکن پڑھنا تو تم کو یہی ہے. یہاں تک میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے باہر تک جانے نہیں دیے. میں اچھی آواز والا تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ قرات و نعت تو پڑھ لیتا ہوں. مجھے آفر آیا تھا، عرب کا آفر آیا تھا ایک مسجد کا، آسٹریلیا سے دعوت آئی تھی.
2002 یا 3 کا زمانہ، مسجد سبحانیہ کا صحن، اللہ کے گھر کا صحن گواہ ہے، بیٹھا تھا میں، 2 صاحبان آئے جو ایک ہمارے ملک کے تھے، ایک آسٹریلیا کے تھے، جو وہ پڑوسی ملک سے وہاں جا کر سٹیزن شپ حاصل کیے تھے۔ آنے کے بعد وہ بیان سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اور جمعے کی نماز سے متاثر ہو کر مجھے اس بات میں دعوت دے دیے، اور 2002 یا 3 کی بات کہہ رہا ہوں، اس وقت کہنے لگے آپ کی تنخواہ کم و بیش 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے ہو سکتی ہے۔ اس وقت سننا کتنا تھا معلوم؟ 500 روپے گرام تھا، یاد ہے منجے؟ 500 روپے گرام سونے کا زمانہ، 1.25 لاکھ روپے۔ اس کے علاوہ تم اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری خدمت کا الگ سا انتظام ہو جائے گا۔ میں بھی خوش ہو گیا، ارادہ کر لیا، چھوٹی عمر، ذمہ داریاں، ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہفتے کا دن صبح کی نماز کے بعد اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، دین کی بڑی محبت تھی۔ فجر کی نماز کے بعد مجھے الکلیت السعودیہ میں خدمت کرنا تھا۔ مدرسہ جانے سے پہلے ناشتہ کرتے کرتے ابا جان رحمت اللہ علیہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں نے ابا کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا، کل جمعے میں 2 حضرات آئے تھے، پورا ایڈریس دے کر گئے، ان میں سے ایک آپ ہی کے علاقے کے ہیں، جے نگر کے، آپ کی محبت سے میری محبت میں مسجد آئے، انہوں نے مجھے آسٹریلیا کی دعوت دی ہے، تنخواہ بھی بتا دیے ہیں، فیملی کے ساتھ بلانا چاہتے ہیں۔ ابا جان اس انداز سے اخبار پڑھ رہے تھے، ٹیک لگا کر سنتے سنتے جواب مجھے ابھی بھی یاد ہے، جاؤ میاں، مدرسے کا وقت ہوگا ہے، تم نہ ہندوستان میں خدمت کرنے کے لیے پڑھایا سو، باہر جا کر کمانے کے واسطے پڑھایا نہیں، تم نہ میں ہندوستان میں خدمت۔ تب تنخواہ مدرسے کی کہہ دیتا ہوں 2000، مسجد کی 2000 ہی تھی، پریشانیاں تھے گھر میں۔ ابا جان کے بعد، اللہ رسول کے بعد، ابا جان کے بعد یہ عاجز بہت چھوٹی عمر سے ذمہ دار تھا، باوجود اس کے باہر جانے کی قطعاً اجازت۔ تم نہ ملک میں یہاں خدمت کرنے کے لیے پڑھایا سو، تمہیں یہاں خدمت کرو میاں، مقدر میں جتنا ہے اتنا سے ملے گا۔ یہ دور تھا، ہم کو راستے دے کر چلے گئے، لیکن آج کے زمانے میں کوئی مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہے تو اس باپ کی شفقت کے اندر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ 12-13 سال بچے کو مدرسے میں پڑھا کر میں کیا قوم کا اور محلے کا غلام بناؤں، صدر کا نوکر بناؤں، سیکریٹری کا غصہ بناؤں؟ ارے نماز نہ پڑھنے والے ممبر اماموں پر زور سے باز کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پڑھانے والے پڑھانا چھوڑ رہے ہیں، اور 12 سال اسکول پڑھو گے، ادھر بیٹھو، 12 سال اسکول پڑھو گے کیا بن کر نکلتے ہیں؟ 15 سال اسکول پڑھو گے کیا بن کر باہر نکلتے ہیں؟ پھر ان کی سیلری کیا ہے؟ وہی 12 سال 15 سال مدرسے میں پڑھ کر باہر نکلتے ہیں، ان کی سیلری کیا ہے؟ ان کی تنخواہ کیا ہے؟ آج مدرسوں میں بچے کم ہونے کے وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ اکرم صاحب، تم ان کے علمی صلاحیت، قابلیت اور ان کے پاس یہ جو علم ہے اس علم کی نسبت کو سامنے رکھ کر تنخواہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پڑھانے والے بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اتنا پڑھا کر میرا بچہ 10,000 روپے ماہانہ لے، اتنا پڑھا کر میرا بچہ 12,000 روپے ماہانہ لے۔ چلو تنخواہ تو تنخواہ، محبتوں کا بھی اظہار نہیں ہوتا۔ میرے دوست کہنے لگے مولانا میری تنخواہ چھوڑو، گاؤں کی خدمت دیکھو، میری تنخواہ چھوڑو، گاؤں کی خدمت دیکھو۔ ارے پیارو، مجھے صاف کہنے دو، محلوں میں رمضان کا اصول کر کے 1 لاکھ روپے بوندی پر خرچ کرتے ہو، دل بڑا کر کے حافظ کو 50,000 نہیں دیتے، کیا موت مرو گے تم؟
میرے اوپر جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں نہ کہوں تو پھر کون کہے؟ علماء نہ کہے تو کون کہے؟ رمضان کی وصولی کرتے ہو تم. رمضان کا خرچ، رمضان کے خرچ سے مراد کیا؟ اگر یہ علم نہیں تو تو صدر نہیں، اگر یہ علم نہیں تو تو سیکرٹری نہیں، اگر یہ علم نہیں تو تو مسجد کا ممبر بننے کے لائق نہیں. محلے کے گھر گھر دروازہ مار کر چندہ وصول کیا. رمضان کی وصولی کا لائٹوں پر ہزاروں روپے تم خرچ کرتے ہو، کس کے باپ کا پیسہ؟ مسائل نہ معلوم. حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ بازاروں کا علم نہ ہو، بازاروں میں تجارت نہ کرو. پوائنٹ نوٹ کرو، بازاروں کا علم نہ ہو، بازاروں میں تجارت نہ کرو. پھر مسجدوں کی خدمت کا علم نہ ہو تو صدر کیوں بنے؟ سیکرٹری کیوں بنے؟ بیوی کے شوہر بن جاؤ، بچوں کے باپ بن جاؤ، دکان کے اونر بنو. مسجدوں کے صدر بننے کے لیے، مسجدوں کی سیکرٹری بننے کے لیے، مسجدوں کا ممبر بننے کے لیے علم نہ ہو تو تمہاری خدمت تم کو جنت نہیں جہنم پہنچائے گی. تمہاری خدمتیں تم کو جنت نہیں جہنم پہنچائے گی. ایک ایک محلے میں 3 لاکھ روپے وصول ہوئے، 4 لاکھ روپے وصول ہوئے، 2 لاکھ روپے وصول ہوئے. بوندی پر 70,000 روپے، بوندی پر 80,000 روپے. کسے کھلایا بوندی؟ نماز نہ پڑھنے والے کو بوندی کھلائے، قرآن پڑھنے والے کو 20,000 روپے کا تحفہ. نماز نہ پڑھنے والے کو بوندی کھلائے، قرآن پڑھنے والے کو 25,000 روپے کا تحفہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ محنت کے بقدر مزدوری دو، انشاءاللہ تعالی یہ تحفہ بھی تم کو جنت پہنچائے گا. اماموں کو دل کھول کر دو، مؤذنوں کو دل. یہ تحفے میں بات آ گئی سو میری یاد ہے مجھے عنوان، لیکن میں چاہتا بھی تھا ان باتوں کا اظہار کروں. اصول کر کے رمضان المبارک میں محلے کے دروازے کھٹکھٹا کر، بعض جگہ تو روبداری میں وصول کرتے سو. ایسا چندہ وصول نہیں کرنا، حرام ہے پیسہ. وہ دینے والا خوشی سے جتنا دیتا لیو، محبت سے بڑھانے کی کوشش کرو. بڑھ گیا تو بڑھ گیا، جی تو جتنا دیتا کہ جے دیو جے. بابا بابا فرعون کا بیٹا بھی توا سے پکارا نہیں رنگا. ظلم و زبردستی سے وصولیاں چل رہی ہیں رمضان المبارک کی. پھر دیے کیا؟ کرے کیا؟ مسجدوں کے اندر کے پھولوں پر 20,000 روپے کا خرچ لگائے تمہیں. کیا انہوں دیے سو کس کے لیے؟ پھولوں کے لیے. میں شہر کے حضرات علماء کرام، بڑی بڑی تنظیموں اور تحریکوں سے صاف کہنا چاہتا ہوں، ان تمام مسائل پر توجہ دے کر متحدہ فتویٰ دینا پڑے گا. متحدہ فتویٰ دینا پڑے گا. نہیں دیتے. میرے دوست نے کہنے لگے حضرت میری تنخواہ چھوڑو، حضرت گاؤں کی خدمت دیکھو. سالانہ محلے کے چندے کے علاوہ بھی ہر گھر سے ختم قرآن کے بعد، دعا کے بعد جو مصافحہ ہوتا نہیں، وہ مصافحہ اللہ اکبر کبیرہ کسی گھر سے خالی نہیں. شریعت خود علماء کرام کے لیے، حضرت عمر اپنے دور خلافت میں بیت المال سے بکریاں کاٹ کر جب تقسیم کرتے تھے تو علماء کے گھر روزانہ آدھی بکری دے کر بھیجتے تھے. دوسروں کے گھر پاؤ یا پاؤ سے کم دے کر بھیجتے تھے. علماء کے گھر آدھی بکری دے کر بھیجتے تھے، کیونکہ ان کو زیادہ دینا ان کے شان کے مطابق ہے. ان کو زیادہ دینا ان کے شان کے مطابق ہے. اسی لیے تو نکاح پڑھانے کا خرچ
1 दीनार बैचलर का निकाह पड़ा है तो, शादीशुदा का निकाह पड़ा है तो आधा दीनार है। और 1 दीनार की कीमत कितनी? 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम सोने की कीमत अब कितनी? कितना सुनना चल रहा है सो? रेट आज सुन को भूल गए, सुनने को तुम लगा। तकरीबन 16,000 रुपये सुन्ना बोलकर किताबों में जो सोना आता नहीं वो 916 सोना। मसले मसाइल की किताब में सोना जो आता नहीं वो प्योर सोना मुराद। प्योर सोना आजकल अल्लाह अकबर कबीरा 70 पर 2,000 रुपये खाली निकाह पढ़ाने की फीस। 900 उठ को भाग जाऊंगा, भाग जाता उठ को। 70 पर 2,000 रुपये हाजी साहब निकाह पढ़ाने की फीस। निकाह पढ़ा को फीस लेना सो, फिर वोट निकाह की दावत शादी महल में करते ना, शादी महल वाला फ्री दे रहा है क्या? वोट निकाह की दावत में बकरे के गोश्त वाला गोश्त दे रहा ना, फ्री दे रहा है क्या? भाई मेरी बेटी का निकाह है भी, गोश्त देव का तो उन्हें बराबर रेट ले रहा है कि नहीं ले रहा है? वोट निकाह का मसला दुकान को चला गया, फीस दे रहे हैं। शादी महल को चला गया, फीस दे रहे हैं। चावल के दुकान को चला गया, फीस दे रहे हैं। पकाती के पास चला गया। अच्छा, निकाह जैसी इबादत का खाना मुझे पकाना है, बगैर फीस के पकातूं, कोसा तू भी पकाती बोलिया? आधा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। इसकी खिदमत में शरीक होना सवाब से खाली नहीं। कोई पकाती कैटरिंग वाला फ्री करता है, जब हर जगह निकाह के नाम पर पैसे ज्यादा ले रहे हैं। शरीयत जो पैसे तय करी है वो पैसे निकाह के नाम पर काजी को क्यों नहीं दे रहे हैं? गर्ज ईद के बारे में भी कुछ कहना है मुझे आपके सामने, यहाँ आगे बढ़ गया मैं। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। घरों के अंदर हो के घरों के बाहर आका ने फरमाया तहादू तहाबू, तोहफे दिया करो, लिया करो, मोहब्बतें बढ़ाया करो। बड़े ही खुलूस के साथ सच अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इन तमाम बातों से मेरी अपनी ज़ात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। मैं अपने मसले को या अपनी ज़ात को सामने रखकर इन बातों को नहीं कहा। मैं सिर्फ एक उन्वान है जो उन्वान आपके सामने पेश किया। मेरे प्यारों, आप भी मोहब्बतों का इजहार करो, मोहब्बतों का इजहार, जो तुम्हारी ताकत है वो मोहब्बतों का इजहार करो। अल्लाह खुश हो जाएंगे, अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे। एक ज़बरदस्त उन्वान है मेरे पास, दलाइल मौजूद हैं। आपस में तोहफे देने तोहफे लेने के उन्वान पर फिर कभी मौका मिले तो आपके सामने अर्ज़ करूँ। अर्ज़ कर रहा था कि मेरे दोस्त कहने लगे कि हज़रत मेरी तनख्वाह छोड़ो मौलाना, गाँव की खिदमत देखो। गाँव के गोश्त के दुकान वाले रोज़ाना की बारी पर फ़ोन कर डाला, कलीजा भेजो तो कलीजा, तिल्ली भेजो तो तिल्ली, पाए भेजे तो पाए। बाज़ दुकान वाले तो इतने अच्छे हैं कि मौलाना तुम्हारे घर कौन भी मेहमान आको ही क्या ये तक पूछते हैं। सुभान अल्लाह। रमज़ान का हाल तो तोहफ़ों की बारिश नहीं, तूफ़ान। बारिश और तूफ़ान में फ़र्क है नहीं महबूब। मैं बारिश का लफ्ज़ नहीं बोलिया, तूफ़ान तूफ़ान। गाँव को जाता हूँ तो मुझे मिलने वाले कपड़ों की अलग गाड़ी बनाकर जाता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 400 साढ़े 400 घर, एक मस्जिद, सबके घरों से मोहब्बतें। उसके बाद उन्होंने जो बात बताई वो बताता हूँ, बड़ी पते की बात के मौलाना। इसीलिए इस गाँव के अंदर अल्लाह की 2 बड़ी ख़ास नेमतें हासिल हैं। एक नेमत ये है कि इस गाँव का कोई मुसलमान किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। इस गाँव का मुसलमान किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। और उसके अलावा इस गाँव की कोई जवान बच्ची बगैर शादीशुदा नहीं है। अल्लाह के नबी के वारिसों की खिदमत करके
خادمین پریشان ہوں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دعوت اور تحفے پر بات آ گئی، گھروں کے اندر 1 مہینہ محنت کرنے والی ہماری گھر کی عورتوں کو بھی تحفہ کو دیا کرو۔ خالی پیسے گھر کو لے لگا گے تو وہ پیسے پپئی نہیں بنتے۔ خالی پیسے کما کو لے لگا کو گھر کے اندر رکھے تو پیسے ہی نہ بول کو آپ خود گھر کے اندر بریانی نہیں بنتی، فالودہ نہیں بنتا، کسٹرڈ نہیں بنتا، جامنہ تو پگے رنگے۔ صورتت بتا رہی، کل میں بھی گیا تھا کھوے کے دکان کو، ایسا ہے ماشاءاللہ۔ پھر تمہیں کہیں کو گئے حضرت؟ پھر کیا میرا گھر بیور سے کیا؟ سب جانا عید سب مل کر خوشی کر رہا ہے، کھاؤ عید شان کے ساتھ کرو، عید بڑے زور کے ساتھ کرو، شریعت کا جتنا بڑا دائرہ ہے پورا دائرہ استعمال کرو، لیکن عید کی خوشی میں اللہ کو نہ بھولو، اللہ کے نبی کو نہ بھولو۔ عید کی خوشی میں اللہ کو نہ بھولو، اللہ کے نبی کو نہ بھولو، اور عید کی خوشی میں غریبوں کو نہ بھولو۔ اسی لیے رمضان المبارک کی عید کی خوشی میں صدقہ فطر کا حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دینا پڑے گا۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا 1 دن پہلے دے سکتے ہیں کیا؟ دے سکتے۔ 2 دن پہلے دے سکتے کیا؟ دے سکتے۔ 8 دن پہلے دے سکتے کیا؟ دے سکتے۔ بعض علماء کرام نے پوری اجازت دی ہے، رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ فطر کا مقصد پہلے رکھو، عید سے پہلے دینا یہ اچھی بات ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ پورا عنوان ذہن میں ہے نہیں، 2 اللہ والے بیچ میں گاؤں سب ہے، دیکھیں گے کتنا وقت ہوتا کہ اتنا وقت انشاءاللہ تعالی۔ میں بھی ذرا بہت تھکا ہوا ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ پورا مہینہ رمضان میں روزہ لگا نہیں، آج لگے سکا دکھ رہا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے معلوم؟ غریبوں کے گھر میں عید ہو جائے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کے گھر میں عید ہو جائے۔ غریبوں کے گھر میں عید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خوشی کے دن میں صرف آپ ہی خوش نہ رہو، وہ غریب جن کا مقدر غربت ہے ان کے گھر میں بھی عید ہو جائے۔ تمہارے لیول کی اگر نہ ہو کم سرست ہو جائے، لیکن کوشش کرو تمہارے لیول کی ہو، کیونکہ عید کا خرچہ اڑ کو زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار روپے سے تو زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ارے بولو بھائی، عید کا خرچہ کیا بولے؟ آپ جمع کر لو، کسے کسے ملانا بول کر۔ کپڑے کا خرچہ بھی ملانا، کیا پوچھ رہی ہوں؟ کپڑے کے خرچے بھی ملا لیے تو مرد بنے کا ایک ڈریس کتنا؟ بس 1000 روپے، جبہ شرعی نہیں تو توپ۔ ہمیں نمازاں پڑھانے والے الحمدللہ مولوی صاحب نماز پڑھانے والے، امامے کا کپڑا لینا، رومال لینا، سایہ لینا، تمہارے سے ہمارے خرچہ زیادہ۔ تمہیں ایک توپ لے لیا ہوگا، قصہ ختم، زبردست، لیکن شان کے ساتھ۔ ہر سال بولتا ہوں، اس سال بھی شاید آپ بھول گئے ہوں گے، بول رہا ہوں۔ لوگ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب میں کسی کو پوچھتا ہوں کیا بھی عید کی تیاری، رکھ بیٹے رکھ، کیا بھائی عید کی تیاری ہوگی کیا بول کر پوچھے تو سامنے والا ہو رہی ہے حضرت، اچھا جواب،
ہوگی حضرت، بہت اچھا جواب، کر لے کو ہوں حضرت، اچھا جواب، یہ جواب دے کیا عید حضرت؟ بولتے نہیں بولتے؟ کیا حضرت عید دے؟ سعودہ کو گھر میں دال ڈالے تو انہیں پکا ڈالتی، ہمیں عید کی نماز کو جا کر جانا، کپڑے 2 سال پہلے لیا سو حضرت، عید کود پہننے کو ہوں، پین کو پھر رکھ ڈال رہا انہیں فریج میں، پین کو کیا کر ڈال رہا؟ فریج میں رکھ ڈال رہا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ دیا ہے تو شادیوں کو پہنتے، شکرانے کو پہنتے، نکاح کے دن صبح کو ایک ڈریس پہنتے، 11 بجے ایک ڈریس پہنتے، ظہر کو ایک ڈریس پہنتے، کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ایک ڈریس پہنتے، نکاح کے دوسرے دن ایک ڈریس پہنتے، تیسرے دن ایک ڈریس پہنتے، پہلے دن ساس کے گھر کو گئے تو ایک ڈریس، دوسرے دن گئے تو ایک ڈریس، بڑے آپا کے گھر کو دعوت کو گئے تو ایک ڈریس، اتنے ڈریس جب شادی کو سلاتے ہیں، عید کے دن ایک اچھا ڈریس نہیں سلا سکتے؟ وہ بھی وہ ڈریس اسلامی ہونا۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کچھ چیزیں خاص اسلام نہیں ہیں، لیکن اس وقت وہ اسلام کی پہچان بن چکی ہیں۔ یہ رومال کون چاہے انہیں اوڑھ سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ رومال کون اوڑھتا کہ انہیں مسلمان ہیں؟ اس لیے ذرا بن ٹھن کر سنور کر خوبصورت طریقے سے جانا۔ اب تک ریڈی ہو جانا تھا کہ تو ایک روزہ ہم نے ایکسٹرا مل گیا الحمدللہ۔ جمعے کی تیاری میں عید کی تیاری بھی آ گئی الحمدللہ۔ مچھیاں گچھیاں سب صاف کر ڈالو، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اہتمام کرو با، شیونگ کرو نہ کو شیپ دیو۔ آئی سی او سے باہر نکل کو عید کو ایسا کا دکھ رہا ہے، کیا یہ عید ہے؟ عید وہ مولوی صاحب کی پیشانی میں بوسہ دیا تو سر میں کتنے بال رہتے ہیں کہ اتنے گناہ معاف کا کو بول کو بیان میں علماء بول ڈالے۔ اللہ کا بندہ مسافہ کر کو بوسہ دیا تو ہوٹاں بعد میں لگتے ہیں، بالا پہلے چبری۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچوں کو سدھارے سکا سدھارنا پڑ رہا ہے تم لوگوں کو، بچوں کو سوارے جیسا سوارنا پڑ رہا ہے۔ اچھی بات ہے، تیار ہو جاؤ، اچھے کپڑے لیو۔ نہیں ہی علماء نے یہ کہا کہ پرانے کپڑوں کو بھی اچھے طریقے سے دھو لیو۔ وہ زمانے میں استری نہیں تھی، سادہ سیدھا زمانہ تھا، یہ زمانے میں استری ہے، استری کر لیو۔ 5-10 روپے میں ایک جوڑا استری ہو جاتا، نہیں تو تمہیں کر لگو بیٹھ جاؤ، ہوگا قصہ ختم۔ میں ہی باہر کراتا نہیں، منجے کیا ریٹ والوں، کر لے استری کر لے۔ عید کے دن غسل کرو، چاہے واجبی غسل کرو یا مستحب غسل کرو، اشارہ دے رہا ہوں سمجھ جاؤ۔ اور عید کی رات کو جاگو تھوڑی دیر، پوری رات جاگو نہ کو، کیونکہ تو عید کا پورا دن سو کو مرنا پڑے گا۔ ویران ہو جاتا پورا گھر۔ عید یہ خوشی کا دن، گھر میں ہر بھراٹ رہنا، مہمان آنا مہمان جانا، نہیں پوری رات جاگتے رہتے نہیں، جس کی وجہ سے عید کی نماز کے بعد آ کو سو گئے تو بیچاری اکیلے پکالے کو رہتی، پورا گھر سناٹا سناٹا، اماواس کے سکرتا چل رہا ہے، حاجی صاحب چل رہا ہے۔
ذرا باتاں کر لے کر بیٹھو، غیبتاں نہ کرو، باتاں کر لے کر بیٹھو. آج عیدگاہ میں بڑا مزہ ملا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، یہ باتاں کرو. آج مولانا بیان بڑا اچھا کرے، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. کہا بھی ایک باتاں کر لے کر بیٹھو. دن میں 1-2-3 گھنٹے کی 1 گھنٹہ کی رہتی سو، پورا دن سوتے. وہ کئی کو سو رہی، آج سارا دن جگ کو ہی تم لگا، اب پھر پوری رات جگیں گے. لینے جا رہی سو محبوب چیزاں، ساتھ میں 15 جا رہی. پوری رات ایک جوڑی چپل کے لیے پوری رات غارت. انہوں لینا ہے، انہوں لے کر آ جاتے، اتنا قصہ ختم. جلدی جلدی طے کر کو لے کو آ جانا، اتنا آ کو رتیوں کو سو جانا. اس کے بعد تہجد کو اٹھنا. پیارے آقا نے فرمایا 5 رات جاگنے والے لوگ جن پر جنت واجب ہو جاتی ہے. 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، عید الفطر کی رات، 15 شعبان کی رات، شب قدر کی رات. پوری رات جاگے نہیں. وہ اولیاء پوری رات جاگتے تھے بولے تو پورا دن بھی جاگتے تھے. انہوں امام ابو حنیفہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے بول کر بولے تو پھر فجر کے وضو سے، ظہر کے وضو سے عشاء کی نماز بھی پڑھتے تھے. ان کی دن رات رتی 1-2-3 گھنٹے سو جاتے تو بات ختم ہو جاتی تھی. ہمیں پوری رات جاگتے. ذرا کچھ سو کو اٹھو تاکہ عید کی نماز میں بھی بشاشت ہو. پھر تہجد میں اٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، 4 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو. بدلہ لینے کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ. پھر اس کے بعد پہلے غسل کی، بعد میں غسل کی کر لے کو مکمل ریڈی ہو کو جاؤ. پگڑی بننا آتا پگڑی بن لیو، نہیں تو رومال ایسا اوڑھ لیو، بس کتا خستہ سمس ماشاءاللہ. سرما لگاؤ اور نور اچھلتا. صابن سے بھی منہ دھو، برش کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا عید الفطر میں کچھ کھا کر جاؤ. کھجور کھا کر جانا سنت ہے. سبحان اللہ، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. مٹھا تمہارے گھر کا کھا لو. عید الاضحیٰ عید الفطر میں فرق کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کو کھا کر جانا، عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا. عید الاضحیٰ میں کھا کر جانے کا حکم کیوں ہے؟ یہ بتانا کہ آج میں روزہ نہیں ہوں، کئی کو روزہ نہیں ہے. اللہ بولیا نہیں، کل روزہ تھا نا آج کئی کو. کل حکم روزہ رکھنے کا تھا، آج حکم روزہ نہیں رکھنے کا ہے. کل روزہ چھوڑتا تو گنہگار، آج روزہ رکھتا تو گنہگار. اس سے صاف پتہ چلتا ہے روزہ عبادت نہیں، نماز عبادت نہیں، زکوٰۃ عبادت نہیں، اصل اللہ کی رضا عبادت ہے. اللہ کب پڑھو بولتا تب پڑھنا، کب رکھو بولتا تب رکھنا، کیا کرو نو کو بولتا نہیں کرنا، کیا کرو بولتا کرنا. اسی کا نام عبادت، اسی کا نام ایمان، اسی کا نام اسلام. یہ بڈیاں ہی نا سے پہر کا روزہ کرتے، 10 بجے تک کا روزہ کرتے. واہ 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 واہ، چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. نہیں، آج چاند دکھو کہ نہیں دکھو ختم. آج چاند کا اعتبار نہیں، بس رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کرے گی. وہ تقریباً کل ہی ہو چکا. کل کا نہ دکھنا آئندہ کل کا اعلان ہونے کے برابر ہے. کل بھی پرسوں بھی آدمیاں دماغ کھالے کو تھے مولوی صاحب کے، حضرت مکے میں عید کرتے نا حضرت جمعے کو، پھر مکے کو چل جا بھائی، تو کہاں ہے وہاں عید کر. کل نہیں دکھا ہم نے ایک روزہ رمضان کا جمعے کے دن مل گیا، الحمدللہ. جمعے کے دن عید افضل ہے کہ جمعے کے دن روزہ افضل ہے؟ ایک سوال. جمعے کے دن عید افضل ہے کہ جمعے کے دن روزہ افضل ہے؟
رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن عید سے زیادہ جمعے کے دن روزہ افضل ہے. یہ بھی نہیں بولنا اچھا ہوا حضرت ایک دن مل گیا سو میرے ذرا کاما ہو گئے, اس میں ہماری مرضی نظر آ رہی ہے. نہیں بولنا, یہ بھی نہیں بولنا تیرے واسطے رمضان ہٹیا کیا, نہیں. اچھا ہوا حضرت ایک روزہ وہ بھی رمضان کا جمعے کا مل گیا حضرت, یہ بولتے تو اللہ بھی خوش. اچھا ہوا حضرت کل عید آ جاتی نا, میں ہاتھاں پاواں میں آ جاتا تھا, اب کہاں ہے. کیا کیا جملے بولتے ہیں بابا. کل عید آ جاتی تھی تو حضرت ہاتھاں پاواں میں آ جاتا تھا, کیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا کیا. اللہ کی مرضی کو سامنے رکھو, اچھے طریقے سے کپڑے پہنو. 9 بجے عید کی نماز کا تو 8 بجے عیدگاہ میں رہنا. کون کون رہیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ یہ ہاتھ پہلے دکھتے تو میں خود انتظام کراتا تھا نا. کھا لے کر کچھ نکلو, سور کر رکھو, عطر گتر لگا لے کر جاؤ. سبحان اللہ. چل کر جانے کا راستہ ہے تو چل کر ہی جانا افضل ہے, گاڑی میں نہیں جانا. ماشین اور راکبن, چل کر جانا یا سواری میں جانا, عیدگاہ کی طرف چل کر جانا افضل ہے. سبحان اللہ. ساتھ مل کر جاؤ, گمبل گمبل مل کر جاؤ. باوات کہاں کی عید کی نماز پڑھتا, بیٹات کہاں کی پڑھتا, بڑے بھائیت کہاں کی پڑھتے. آج سے 25-30 سال پہلے پلٹ کر دیکھو, سب سال بھر لڑے تو بھی عید مل کو کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ عید کے ایک دسترخوان کا اثر پورا سال رہتا تھا. دودھ بھی پھٹ گا, خون بھی پھٹ گا. سمجھدار بچے یہ عمر کے, ان کو بھی لے کر جاؤ. وہ بچے نہیں گود میں رکھ لے کو اللہ اکبر کا تھا. میں دیکھا ایک ویڈیو, اتنے چھوٹے چنو منوا کو کیوں بلا لے کو جاتے. بعض بچے رہتے ہیں مجمع دیکھے تو پریشان ہو جاتے. کیا بتانا چاہ رہی کیا, مجھے بھی بیٹا ہوا بول کو. اتنے چھوٹے بچوں کو 2 سال کے 3 سال کے سب بلا لے کو جاؤ نو کو. 5-6 سال کے سنبھلنے کے لائق ہی تمہیں ذرہ دور کھڑا کو تمہیں نماز پڑھے تک تم نہ دیکھ لے کو رہتے ہیں کی, یعنی تو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ یہ عمر کے مرد بچوں کو بلا لے کو جاؤ. بھائی کو بچوں کو بلا لے کو جاؤ نو کو, زمانہ خراب ہے. اتنے پٹیاں کو دیکھ لے کو, گرا ہوا انسان نتیجہ نہیں. انہیں اتنی خوبصورت کا تو اس کی اماں کیسی رنگی سوچتے. شیطان 1 مہینہ قید ہو کر باہر نکلا ہے, وہ زبردست بمباری کرے گا. وہ نہیں ایک دن بھی نہیں چھوڑے گا. چھوڑو آج رہا ہوا ہوں, آج ایک دن کر لیں دو عبادت, باسی خطبے سے میں کام کرتا ہوں, ایسا نہیں سوچتا. نکلتے ہی حملہ, نکلتے ہی حملہ. نہیں بلا لگا نا بھائی کو بچیاں کو. ابھی سے اسے معلوم ہو جائے عیدگاہ کو جانے والے نہیں, ہم گھر میں رہنے والے ہیں. ہاں دور جا رہے ہیں کہیں عید کی نماز کو تو تب سواری میں جا سکتے ہیں, کارا میں جا سکتے ہیں, 2 ویلر میں جاتے ہیں, وہ بھی اخلاق سے جانا. احتیاطی طور پر ساتھ میں ایک مصلی بھی لے کر چلے جاؤ. جگہ ملی مصلی کی تو مل جائے, نہیں ملی تو تمہیں اپنا مصلی بچھا کر نماز پڑھ لے. سبحان اللہ. ورنہ جہاں مصلی نہیں وہاں نماز پڑھتے ہوئے ایک مینٹالٹی بتاتا ہوں میرے پیارو, توجہ کے ساتھ سنو. جہاں مصلی نہیں وہاں اگر آپ نماز پڑھو گے تو وہاں نماز میں توجہ نہیں ہوتی, اپنے کپڑے بچانے میں توجہ ہوتی ہے. کئی کوئی ایک ٹینشن, ایک برشٹ لے لے کو چلے جاؤ نا عیدگاہ کو, ایک برشٹ لے کر چلے جاؤ نا عیدگاہ کو. اور جاتے ہوئے چپ کے رستے میں تو کانے گوشت لیا,
ले लिया तू गोश, ये सब बातें नको, अल्लाह का जिक्र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मजे से पढ़ो, खाले खट ना निकले ही, कोसा रोजा लगको है, सीख जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। क्या बना ममड़िया, जिसे पढ़ना नहीं आता उन्हें भी ईदगाह में माइक ले लगो खड़ जाता घुघू। चल रहा नहीं चल रहा। ईदगाहों को अपने अड्डे समझ रखे हैं, ईदगाहों को सियासी मैदान समझ रखे हैं। नहीं, ईदगाह अल्लाह का मैदान है, यहाँ जो भी काम होगा वो अल्लाह का होगा। यहाँ आवाज़ निकलेगी अल्लाह के रसूल के वारिसों की आवाज़ निकलेगी। बता देना, यहाँ अव्वल से लेकर आखिर तक सिर्फ गुलामान मोहम्मद में वारिसीन मोहम्मद का राज होगा। एमएलए आएगा तो उसकी सीट वहां होगी, बैठे बुलाओ दिखाओ, ये अलग बात है। उन लोगों का आना बैठना देखना गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे अपने इबादत में उनको मुदाखलत करने मत दो। बुलाओ, मैं बुलाने पर एतराज नहीं करता, बिठाने पर एतराज नहीं करता। उनको एक जगह पंडाल डाल कर बिठा दिया होगा, किस्सा खत्म। उनको दिखाओ कि साहब हमारी इबादत देखो, कोई बाजा नहीं, कोई बजनतड़ी नहीं, कोई पटाखा नहीं, कोई तोप नहीं, हम सिर्फ हमारे अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अरबी बयान देते हैं। हमारे कौम को नसीहत आज के इस वक्त में क्या करते हैं सुनो। तुम समझते हो कि हम भड़काते हैं, हम भड़काते नहीं, हम मिलकर रहने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं, अल्लाह से डरने की बात करते हैं, प्यारे आका से मोहब्बत की बात करते हैं। पूरा उनको सुनाओ, उन साल भर सुनाते ही सुनो, लेकिन आज उनको बिठा को हमें सुनाना सो। और सफा में जगह पकड़कर मत रखो, गुनाह कबीरा। पहले आ गए तो आ गए, नहीं आए जहां जगह मिली वहां। यहां साहब आ रही, सो हटो। साहब आ रही कब, इन्हें आया कब? शरीयत है या बाप का कानून? चल रहा है नहीं चल रहा है? पहली सब रिजर्वर, कहां का कानून है ये? सफे बनाकर छोड़ दो, हो गया किस्सा खत्म। अल अव्वलु फल अव्वल, पहले जो आया तो आया, जगह नहीं पकड़ी जाएगी। यहां पर यहां एक ही की जगह तय होती है, उसको कहते हैं इमाम। उन्हें मई पकड़ ले को बराबर पढ़ना भी नहीं आता, पढ़ ले को खड़ जाता है ना। मोहल्ले में हाफिज साहब ही ना, मोहल्ले वो ईदगाह में जितने उलमा ही उनको पहले बुला लियो, तुम्हें पढ़ो भी, एक दो मरतबा तुम्हें पढ़ो, दो मरतबा तुम्हें पढ़ो। पुराने ज़माने के बुढ़े भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बजाय मज़ा आने के बेजार होने लगता है। अल्लाह के ज़िक्र में लज्जत होना चाहिए, पढ़ते रहना पढ़ते रहना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके बाद इमाम साहब नमाज का तरीक़ा बताते, गौर से सुनना। मॉडल बदल जाता नमाज का, यहाँ तरीक़ा बदल जाता। कितना बड़ा अल्लाह का करम हुआ, नबी का सदक़ा। नमाज आँख खोल कर पढ़ो बोलकर इसके वास्ते बोल को ही सो। एक तो खुदा का दीदार है, दूसरा हमारी ज़िल्लत से बचाओ है। इन्हें नमाज में भी क्या करता मालूम, साल भर पढ़ता नहीं बा, आज एक पढ़तो सो मई बोल को पूरी तवज्जो। हम क्या बंद करता, बंद क्या करता, शटर लाख पड़ जाता। खोल खोल, शर्मिंदा हो जाएगा, खोल।
سمجھ کر نہ پڑھے تو کم سے کم اشارے دیکھ کر پڑھ لیں. آنکھ اگر ادھر دیکھ رہی ہے تو ادھر بھی تو کچھ نظر آ رہا ہے. محبوب بیٹھے نظر آ رہا مجھے، دیکھ رہا ہوں میں آپ کو. بادشاہ بیٹھے نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں میں آپ کو. آنکھوں کا وہ دائرہ خدا نے بنایا ہے. آنکھ کھول لے، پہلے سیکھ لے، آج بھی سیکھ لے، کل بھی سیکھ لے. سکھاتے بھی ہیں تو آسان آسان نماز، مشکل نہیں، آسان. پہلی رکعت دوسری رکعت، پہلی رکعت میں پہلی تکبیر ہاتھ بن لو، دوسری تکبیر ہاتھ چھوڑ ڈالو، تیسری ہاتھ چھوڑ ڈالو، چوتھی بن لو. ہوگا اتنا نہیں کر سکتے. کتنے حساباں کتاباں یاد ہی تم نہ دکانہ کے. نماز کا یہ چھوٹا حساب نہیں رہتا. بھول گا حضرت میں ہاتھ چھوڑنے کی جگہ ہاتھ بن لیا نا. کیا نماز ہوئی؟ کیا نہیں ہوئی؟ 1,00,000 فائن. اب فائن نہ ڈالے تو سدھرتے سو. حضرت میں ہاتھ چھوڑنے کی جگہ ہاتھ بن لیا نا حضرت، کیا ہوگا؟ نہیں ہوئی نماز، نہیں ہوئی. صبح کو عید کی نماز پڑھا. یہ چھوٹے موٹی بھول کو خدا معاف کر دیتے ہیں، لیکن کمال بھولنا نہیں، کمال یاد رکھ کر پڑھنا. میں جہاں بھی پڑھانے کا مجھے موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں، اشارے بھی دے دیتا ہوں. کہتا ہوں جو تکبیر شارٹ کہتا ہوں ہاتھ بن لو، جو تکبیر لانگ کہتا ہوں اسے چھوڑ ڈالو. اللہ اکبر کیا کرنا؟ اللہ اکبر کیا کرنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. سیکھ گیا نا؟ آسان حساب. پوری قرات سنو، نماز پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبوتر اڑے سکا اڑ جاتے ہیں. عیدگاہ کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ عیدگاہ کے گیٹا اندر آنے کے بعد بند کر ڈالو، جیسے عرفات کے میدان میں بند کر ڈالتے ہیں. جا کو کرنا کیا؟ بریانی پکانا. آدھے گھنٹے کا سوال بابا. عربی خطبہ ہوگا، اس کے بعد 15 20 25 منٹ عید کے بارے میں کچھ حالات کے بارے میں بولیں گے. اس کے بعد دعا ہوگی. اصل دعا تو ہے. اب دعا ہونے کے بعد آمین ہی کہنا. سو دعا تو پورا امام صاحب کرتے ہیں. آمین کہنے کے بعد رکھ لے کر موقع ملیا تو ملو، نہیں تو نکو. اس دن وہاں ملنا ضروری نہیں ہے. اگر بغیر ضروری سمجھے بغیر مل بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور عیدگاہ سے نکل کو سیدھا تاکہ ہوٹل کو آ جاؤ. قبرستان کو بھی نہیں جانا. یہ کسی نے بنا لیا ہے سیدھا قبرستان جانا بول کر. نہیں، سیدھا گھر آؤ. عید زندوں کی عید ہے. پہلے زندوں سے ملو، بعد میں پھر ایک مرتبہ جا کر ایصال ثواب کر کے آؤ. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کے دن قبرستان جانا ہے اور مردوں کو ایصال ثواب کرنا ہے. آپ جہاں بیٹھے وہاں کر لو، ضروری نہیں ہے. اس دن بھی آرے پٹھے ایک چا مرلا کو دیں گے. اس دن اپنے گھر والوں کے ہاتھ کا کھاؤ. کافی وقت ہو گیا ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اطمینان کے ساتھ عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عید کو قبول فرمائے. آخر میں اعلان ہے ہماری مسجد کے چندے کے متعلق. آپ اپنے حسب سہولت مسجد کے لیے خوب تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے.